بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كما يقال على المعنى المذكور المسمى بالحقيقي فكذلك يقال على كل خاصة تحت الأعم ويسمى الجزئي الإضافي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں البحث الرابع، چوتھی بحث. الرابع یعنی البحث الرابع، وہ 5 بحثاں ہیں نا، چوتھی بحث نمبر. توجہ جی، جزئی کی پہلے ایک تعریف آئی ہے جی کہ وہ مفہوم جس کا نفس مفہوم شرکت کثیرین کو مانے ہیں، یہ مفہوم ہے جزئی. تو چوتھی بات یہ ہے کہ جزئی جس طرح بولی جاتی ہے معنی مذکور پر، جس کا نام ہے جزئی، اسی طرح جزئی بولی جاتی ہے ہر اخص تحت العام پر، اور اس کا نام ہے جزئی اضافی. کیا کہ جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بحث یہ ہے کہ جزئی جیسا کہ بولی جاتی ہے معنی مذکور پر، جس جزئی کا نام رکھا گیا ہے جزئی حقیقی، بس اسی طرح بولی جاتی ہے ہر اخص تحت العام پر، اور نام رکھا گیا ہے اس کا جزئی اضافی. من الاول، یہ جو جزئی اضافی ہے نا، یہ اعم مطلق ہے، جزئی حقیقی خاص مطلق نسبت بیان کر دی. کیا کہ جی اور یہ جو جزئی اضافی ہے یہ اعم ہے اول سے. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بحث رابع، جزئی جیسا کہ بولی جاتی ہے معنی مذکور پر، جس کا نام ہے جزئی حقیقی، بس اسی طرح بولی جاتی ہے جزئی ہر اخص تحت العام پر. اے اللہ کلے تے دھیان رکھی، اگے دی لوڑ ہی کہندی اے کل دی لوڑ ہے اگے جی. اور نام رکھا جاتا ہے اس جزئی کا جزئی اضافی، اور یہ جزئی یعنی جزئی اضافی عام ہے اول سے، یعنی جزئی حقیقی سے. دلیل لأن كل جزئی حقیقی فهو جزئی اضافی دون العکس، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی تو ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے. کیا کہ جی سمجھے؟ اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی پس وہ جزئی اضافی ہے، نہ کہ عکس. ہاں جی، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی وہ جزئی اضافی ہے، نہ کہ اس کا عکس. جی یہ اول کے میں اما الاول فالاندراج كل شخص تحت الماہیات المعرضات عن المشخصات. اول اس لیے کہ ہر شخص، اے جڑا شخص بیٹھا ہے، جڑا شخص بیٹھا ہے آج، اس لیے کہ ہر شخص وہ مندرج ہے ماہیات کے تحت جن کو خالی کیا جائے مشخصات سے. جی تیرے مشخصات کڈ لے جان تے پیچھے تو انسان بچنا ہے. جی سنے تے اے جڑی جزئی حقیقی ہے تو کلی دے تحت داخل ہے کہ کوئی نہیں داخل. اچھا بس کیا کہ جی اول بہرحال اول بس اس لیے کہ ہر شخص مندرج ہے ماہیات کے تحت جن ماہیات کو خالی کیا گیا ہے مشخصات سے. تو لہذا ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی بن گئی کہ نہ بن گئی، تھلے جو داخل ہوگی. بہرحال اول پس باوجہ مندرج ہونے ہر شخص کے ماہیات کے تحت، ایسی ماہیات جو خالی کی گئی ہیں مشخصات سے. او انسان تو کی ہے
حیوان ناطق ماہ تشخصات اے ماہ تشخصات نو آکھو تو بارو پیزا کھایا تو پیچھے کی رہ گیا؟ حیوان ناطق تو کلی ہے تو کلی نے تو فرد ہیں جی ہاں جی شابہ جی بہرحال باوجہ مندرج ہونے ہر شخص کے ماہیات کے تحت ایسی ماہیات جو خالی کی گئی ہیں مشخصات سے محمد سن کیڑا کہ ہر جزی اضافی جزی حقیقی نہیں محمد ثانی جواز کون الجزئی الاضافی کلیاً وامتناع کون الجزئی الحقیقی کذالک ثانی اس لیے کہ جائز ہے کہ جو جزی اضافی ہے اپنے مقام پر کلی ہو اور جو جزی حقیقی ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر کلی نہیں ہو سکتی تو لہذا جہاں جزی اضافی جہاں جزی حقیقی ہے ہاں جزئی اضافی تو ہے کیونکہ ہر حقیقی کسی کلی کے تحت داخل ہے اور ہر جزی اضافی جزی اس لیے کہ جزی اضافی تحت العام انسان حیوان کی نظر سے جزی اضافی تو ہے لیکن ذاتی طور پر کلی ہے ہاں جی کیا آکھیا جی اور بہرحال ثانی پس باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ جزئی اضافی کلی ہو اپنے مقام پر کلی ہو اور جزئی حقیقی جو ہے وہ ممتنع ہے کہ وہ کلی ہو اور بہرحال ثانی پس باوجہ جائز ہونے جزی اضافی کے کلی جزی اضافی کے کلی ہونے کے جواز کی وجہ سے اور جزی حقیقی کا ہونا اس طرح کس طرح کلی ہونا یہ تو ممتنع ہے یعنی بوجہ امتناع کے شابہ جی اور بہرحال ثانی پس باوجہ جزئی اضافی کے کلی ہونے کے جواز کے اور جزئی حقیقی کے کلی ہونے کے امتناع کے اے آگے کالا ہن دھیان رکھی لوڑ ایندی مقول الجزئی مقول بالاشتراک علی المعنى المذکور ویسمى جزئیا حقیقیا علامہ فرماتے ہیں قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ کہ میں کہتا ہوں کہ جزی مقول بالاشتراک ہے معنی مذکور پر معنی او مذکور کون ہے ما یمتانے ہو نفس و تصور یعنی شرکت اور نام رکھا گیا اس کا جزی حقیقی کیا کہ جی علامہ میں کہتا ہوں کہ جزئی مقول ہوتی ہے لفظ جزی ہے نا یہ مشترک لفظی ہے دو شیوں پر بولی جاتی ہے ایک کو تو بولی جاتی ہے معنی مذکور پر اور اس کا نام رکھا گیا ہے جزئی حقیقی کیوں لأن جزئیتہ بالنظر الى حقیقت المانعات من الشرکت صبر 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 اس لیے اس کا نام جزی حقیقی کیوں ہے اس لیے کہ اس جزی کا جزی ہونا اس کی حقیقت تعریف ماہیت کی نظر سے ہے وہ ماہیت جو مانع شرکت سے او کیڑی ماہیت ہے جڑی بین استور لکھی ہے جی تو اس ماہیت کی نظر سے اس کا جزی ہونا ہے تو لہٰذا اپنی حقیقت یعنی اپنی تعریف کی وجہ سے یہ جزی ہے اس لیے اس کو جزی حقیقی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کی نظر سے یعنی اپنی ماہیت کی نظر سے یہ جزی ہے جی کہ وہ مفہوم جو جس کا نفس تصور شرکت سے مانے ہو یہ جو مفہوم ہے یہ جو حقیقت ہے اس کو جزی کہتے ہیں اس لیے اس کو جزی ہاں جی شابہ جی کیا آکھیا جی وجہ تسمیہ دسی نے بس منڈے دا نام ہے کیوں رکھیا سی اس لیے کہ اس کا نظر کرتے ہوئے اس کی حقیقت کی طرف ایسی حقیقت جو مانے ہے شرکت سے ان دا معنی کریے میں کہتا ہوں جزی بولی جاتی ہے بالاشتراک معنی مذکور پر اگوں ہونے بالا کلے اخصا تحت العام پر ایک دوجہ معنی اگے ہونے جی معنی مذکور پر مذکور کیڑا ہے پیچھے پڑے اور بین استور لکھے اور نام رکھا گیا اس جزی کا جزی حقیقی اس لیے کہ اس جزی کا جزی ہونا اپنی حقیقت کی طرف نظر کرنے سے ہے ایسی حقیقت جو مانے ہے شرکت سے وہ تعریف ہو جی میں کہتا ہوں کہ بولی جاتی ہے بالاشتراک معنی مذکور پر اور نام رکھا گیا اس جزی کا جزئی حقیقی اس لیے کہ اس کا جزی ہونا نظر کرتے ہوئے ہے اس کی حقیقت کی طرف ایسی حقیقت جو مانع ہے شرکت سے شاباش
باب ازاء الکلی الحقیقی، اس جزی حقیقی کے مقابلے میں کلی حقیقی ہے. اس جزئی حقیقی کے مقابلے میں کلی وہ کیڑی ہے کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، اس کلی کو حقیقی کہتے ہیں. اے نواں نہ آیا جی سنا جی جزی حقیقی کلی حقیقی کلی حقیقی کیا کیا جی اس کے مقابلے میں. مقابلے میں کلی حقیقی ہوتی اور کلی حقیقی کون ہوتی ہے؟ دس نام ہوتی ہے جس اور جو وہ تھوڑی تعریف کی تھی یہ کیا جس کا نفس تصور کثیرین سے من شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، یہ کلی حقیقی ہے. یہ کلی حقیقی جڑی نو بھی بندی ہے، جنس بھی بندی ہے، فصل بھی، خاصہ بھی، جزی اضافی بھی، سارے کچھ بندی پئی ہے. لیکن اس جزی حقیقی کی نظر سے یعنی مفہوم شرکت کثیرین سے مانے ہے تو یہ مفہوم جزی حقیقی، اور اگر مفہوم مانے نہیں ہے تو یہ مفہوم کلی حقیقی انج، اور اس کے مقابلے میں کلی حقیقی ہے. جی اس کے مقابلے میں کلی حقیقی ہے. وَعَلَى وعلى كل أخص تحت الأعم كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان ويسمى جزئيا إضافيا. صبر. اور جزی بولا جاتا ہے بالاشتراک ہر اخص تحت العام پر. ہر أخص تحت الأعم پر، کیا کیا جی اور جزئی بولا جاتا ہے بالاشتراک ہر اخص تحت العام پر، جیسے انسان بنسبت، حیوان کے لہذا انسان چونکہ اخص تحت العام ہے لہذا انسان کو جزئی اضافی کہیں گے. اے شابہ سے حیوان اخص تحت العام ہے جسم نامی کے جی تو اس کو جزئی اضافی کہیں گے. جسم نامی تحت العام ہے جسم مطلق کے اس کو، نامی کو جزئی اضافی اور جسم مطلق جو ہے وہ خاص تحت العام ہے جوہر کے تو جسم مطلق کو جزئی اضافی کہیں گے. اے شابہ سے گل توڑ کر پہنچ گئی بس کے. ہاں جی سمجھے ہی. جی اور جزی بولی جاتی ہے جزئی بولی ہر اخص تحت العام پر، ہر اخص تحت العام جیسے انسان بنسبت جیسے انسان حیوان کے، اور نام رکھا گیا ہے اس جزی کا جزی اضافی. جی اور جزئی بولی جاتی ہے بالاشتراک ہر اخص تحت العام پر جیسا انسان بنسبت حیوان کے، اور نام رکھا گیا اس کا جزئی اضافی. لأن لأن جزئیته بالإضافة إلى شيء آخر. اور صبر اس لیے کہ اس کا جزی ہونا نسبت کرتے ہوئے شے آخر کی طرف، جی یہ اخاص تحت العام کی نظر سے ہے تو جو کسی کی نظر سے ہو وہ اضافت اور نسبت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہوگا؟ اضافی ہوا. اے مطلب ہے کیا کیا جی اس لیے کہ اس کا جزئی ہونا شے آخر کی طرف اضافت کرتے ہوئے ہے. شے آخر کون؟ عام. عام. اے شابہ سے سمجھے ہی مانا کرو. اور چلو اس لیے کہ جزی اضافی کا جزی ہونا جزئی اضافی کا جزئی ہونا اضافت کرتے ہوئے شے آخر کی طرف الا شیء ان دارجہ تحتہ، کون ہے؟ عام. ہاں جی شابہ جی. اس لیے کہ اس کا جزئی اضافی ہونا اضافت کرتے ہوئے ہے شے آخر کی طرف. بابے ازائہ الکلی الاضافی جو اب اس کے مقابلے میں کلی اضافی ہے، اس کے مقابلے میں کلی اضافی ہے. کلی اضافی ہے. یہ کلی اضافی کون ہوگی؟ وَهُوَ وَهُوَ الْأَعَمُّ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ. بس یہ جزی اضافی اے نمی گل آئی جے جزی اضافی اخص ہر اخص تحت العام یہ کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے. اور ہر عام جس کے نیچے کوئی خاص ہے یہ عام اس کی نظر سے کلی اضافی ہے. لہذا حیوان انسان کی نظر سے کلی اضافی ہے. اور انسان حیوان کی نظر سے واہ بے واہ موج لگ گئی. کیا کہ جی اور اس جزئی اور یہ جزی اضافی کے مقابلے میں یہ عام ہے شے آخر سے. نا جزی اضافی کے مقابلے میں، اضافی کے مقابلے میں کلی اضافی اور ہوتی کلی اضافی کون ہوتی ہے؟ جو عام ہوتی ہے. ہے جزئی اضافی سے. جزی اضافی اخص تحت العام ہے اور کلی اضافی عام من شے آخر ہے. شے آخر کون؟ جو اخص ہے،
جو جزئی اضافی ہے جی کتوں اس لیے کہ اتوں ہی نا کہ بابا ہے اور جزئی اضافی کے مقابلے میں اضافی کے کلی اضافی ہے اے کلی حقیقی تے کلی اضافی اے دو نا آئے جے نویں اور کلی اضافی عام من شے آخر ہوتی ہے یعنی جو جزئی اضافی ہے نا خاص تحت العام وہ عام اس تحت کی نظر سے کلی اضافی اور یہ اس کی نظر سے اینی غلط اے نسبتی نانش کی نے نسبتی نامہ نہ کرو اور جزئی اضافی کے مقابلے میں کلی اضافی ہوتی ہے اور کلی اضافی عام ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافی نظم علامہ فرماتے ہیں کہ جزئی اضافی کی جو تعریف کی ہے نا کیا ہر اخص تحت العام اس تعریف میں نظر ہے کیا کہ جی سارے صاحب فرماتے ہیں کہ جزئی اضافی کی تعریف میں نظر ہے او کیڑی نظر لگ گئی ہے نو لأنه والکلیہ الاضافیہ متضاعفان بس اس لیے کہ جزئی اضافی تے کلی اضافی جی کون جزئی اضافی تے کلی اضافی پڑھیا نہیں جی کلی اضافی پڑھی کہ نہیں جی ہوں جی ہیں کہ کو نہیں پڑھی پڑھی او ویکھ یہ جزئی اضافی کے مقابلے میں کون ہے اضافی جو عام ہے اس سے نہیں تو اب جزئی اضافی تے کلی اضافی جی یہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے جی انسان حیوان کی نظر سے جزئی اضافی ہے اور حیوان انسان کی نظر سے کلی اضافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن دھیان کری تے رولا پینا ہی ذرا اس لیے کہ جزئی اضافی اور کلی اضافی یہ متضاعفان ہیں جی یہ متضاعفان ہیں کیوں جزئی اضافی ہے کلی اضافی کی نظر سے کلی اضافی ہے جزئی اضافی کی نظر انسان تے حیوان آمنے سامنے رکھو کیا کہ جی اس لیے کہ جزئی اضافی اور کلی اضافی متضاعفان ہیں اگے چلو لے انا لأن معنى الجزئی الاضافی الخاص ومعنى الکلی الاضافی العام اس لیے کہ جزئی اضافی خاص ہے جی نہ جزئی اضافی کا جو معنی ہے وہ کیا ہے خاص ہے اور کلی اضافی کا معنی عام ہے کیا کہ جی اس لیے کہ جزئی اضافی کا معنی خاص ہے اور کلی اضافی کا معنی عام ہے سنے ہی جی او خاص تے عام نہیں تھلے حاشیے تے صرف آج تھوڑی تکلیف کر لو تاکہ گل چنگی سمجھ آ جائے گی کیونکہ معنی جزئی اضافی کا وہ ہے جو مندرج ہو العام اور یہی معنی ہے کس کا خاص بعینہ کا کہ خاص وہ ہوتا ہے جو کسی عام کے مندرج ہو تو پس خاص اور جزئی اضافی دونوں ایک ہو گئے خاص اور جزئی اضافی دونوں ایک ہو انہوں نے پکانا ہے کیونکہ یہ خاص عام والے کو سٹ مارنی ہے سمجھے ہی خاص اور جزئی اضافی کیا ہو گئے ایک ہو گئے عام اس لیے کہ معنی کلی اضافی کا وہ کہ مندرج ہو اس کے نیچے شے آخر اور یہی معنی ہے کس کا کہ عام وہ ہوتا ہے جس کے نیچے کوئی خاص ہو جائے تو پس عام اور کلی اضافی مرادف ہو گئے اتنے دو لفظ پکانا کون خاص اور خاص اور جزئی اضافی ایک ہو گئے جی عام اور کلی اضافی ایک ہو گئے ایک باری پھر خاص اور جزئی اضافی مرادف ہیں اور عام اور کلی اضافی مرادف ہیں ہوں واپس آ ادھر دیکھ کہ اس لیے کہ جزئی اضافی کا معنی خاص ہے اور کلی اضافی کا معنی عام ہے عام ہے کتوں معنی کرنے اپنی تاریخ اتوں رہتا ہے جی اگلا پڑھنے پھر چلتے ہیں مکمہ ان الخاص خاص بالنسبة الى العام كذلك العام عام بالنسبة الى الخاص ایتھے اور اسی طرح یہ بات کہ خاص خاص ہوتا ہے بنسبت عام کے اسی طرح عام عام ہوتا ہے بنسبت خاص کے اے نال جوڑنا مترادفان جس لئے عام خاص متضاعفین ہو گئے تو کلی اضافی تے کلی نہ جزئی اضافی تے کلی اضافی بھی
خام خواہ ہو گیا مترادفان میں اگر پکانا تو ہوں تاں گل بننی ہے جی کیا کہ جی جیسا کہ یہ بات کے خاص ہوتا ہے بنسبت عام کے، اسی طرح عام ہوتا ہے بنسبت خاص کے. تے واحد المتضاعفین لا یجوز ان یذکر صبر کریں. اور جزئی اضافی کی تعریف میں جزئی اضافی کی تعریف نظر ہے، اس لیے کہ جزئی اضافی اور کلی اضافی متضاعفان ہیں، اس لیے کہ معنی جزئی اضافی کا خاص ہے بھی خاص تحت العام، اور معنی کلی اضافی کا عام، ایسا عام جس کے نیچے خاص ہے جی. اور جیسا کہ یہ بات کہ خاص ہوتا ہے بنسبت عام کے، اسی طرح عام ہوتا ہے بنسبت خاص کے. تے فیکون او بین استور کتنے کو اور نسخے چاہیے پھر دیو. فیکون الخاص والعام متضاعفین مشہورین، عام خاص متضاعفین ہیں، تو پھر جزئی اضافی تو کلی اضافی بھی متضاعفین ہو گئے. ایتھے لیاونی سی گل منع کر اس دا. جزئی اضافی کی تعریف میں نظر ہے، اس لیے کہ جزئی اضافی اور کلی اضافی متضاعفان ہیں، اس لیے کہ جزئی اضافی کا معنی خاص ہے اور کلی اضافی کا معنی عام ہے. اور جیسا کہ یہ بات کہ خاص ہوتا ہے بنسبت عام کے، اسی طرح عام ہوتا ہے بنسبت خاص کے. وَأَحَدُ وَأَحَدُ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَجُوزُ أَن يُذْكَرَ فِي تَعْرِيفِ الْمُتَضَاعِفِ الْآخَرِ. اور قانون ہے کہ متضاعفین میں سے ایک نہیں جائز کہ ذکر کیا جائے دوسرے متضاعف کی تعریف میں. کیا کہ جی اور قانون ہے کہ متضاعفین میں سے ایک نہیں جائز یہ کہ اس کا ذکر کیا جائے متضاعف آخر کی تعریف میں. کیونکہ اصل قانون ہوتا ہے کہ معرف کا علم معرف کے علم کے بعد آتا ہے. جی معرف کا علم پہلے ہوتا ہے، معرف کا علم پہلے معرف اور معرف کے اجزاء کا علم پہلے ہوتا ہے، تو پھر معرف کا علم آتا ہے. علم آتا ہے جی. اگر معرف میں ماخوذ ہو جائے تو اب معرف کا تو علم پہلے آئے گا، معرف کا بعد میں ہے. تو جب معرف میں ماخوذ ہے تو مطلب ہے کہ معرف کا علم اپنے آپ سے پہلے آ گیا. جی نہیں سمجھ آ رہی گل بھئی. جب معرف کو جی تعریف میں لے آئیں جی تو تعریف کا علم تو پہلے ہوتا ہے معرف کا، بعد میں ہوتا تو جب معرف میں ماخوذ ہو گیا تو پھر معرف کا علم اپنے آپ سے، ہے پہلے. تو یہ باطل ہے جی. یہ قانون واضح میں کنی باری پڑھے ہیں اگو چل بھائی. متضاعفین میں ایک کی تعریف میں دوسرے کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں بھائی. اللہ وَإِلَّا لَكَانَ تَعَقُّلُهُ قَبْلَ تَعَقُّلِهِ لَا مَعَهُ. حالانکہ متضاعفین میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جی پہلے نہیں ہوتا، وگرنہ لازم آئے گا متضاعف کا تعقل آ جائے دوسرے متضاعف سے پہلے، یعنی اس کا علم آ جائے اس سے پہلے. حالانکہ یہ غلط ہے، دونوں کا علم اکٹھا ہوتا ہے جی. کیا کہ جی وگرنہ البتہ ہوگا متضاعف کا تعقل دوسرے ایک متضاعف کا دوسرے کے تعقل سے پہلے نہ کہ اس کے ساتھ. اور دیکھو اور واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ معرف اور اس سے اجزاء کا تعقل مقدم ہوتا ہے. معرف کے تعقل پر سنیں ہوں ایتھے وے خرابی کیویں لازم ہے میرا کچھ لگ دیا او وے خود جی. کی آکھیا جی کہ جزئی اضافی ہر اخص تحت عام پر بولی جاتی ہے. یہ عام تے خاص آپس متضاعف ہیں نے کہ کوئی نہیں تے انہاں دی وجہ تو کلی اضافی تے جزئی اضافی کلی اضافی متضاعفین بنایا نہیں کہ نہیں. جی اب دیکھ جو جزئی اضافی کی تعریف میں عام آ گئے، آیا کہ نہیں. جی اخص تحت عام اور اگلے پاس اس کے مقابلے میں عام جس کے تحت اخص ہو. وہ عام من شین آخر و شین آخر کون ہوگی. تو اب کلی اضافی کی تعریف میں اخص آ گیا، جی جزئی اضافی کی تعریف میں عام آ گیا. ہوں تے اثر رکھ دیو، یعنی خاص کی تعریف میں عام آ گیا اور
عام کی تعریف میں خاص آ گیا، تو عام خاص آپس میں متضائف ہیں، تو متضائفین کا تعقل اکٹھا ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب کلی جزئی اضافی بنی معرف جی اور اخص تحت العام بنیا معرف، تو اس کا مطلب ہے کہ عام کا علم پہلے آئے گا، کلی اضافی کا جزئی اضافی کا بعد میں آئے گا۔ اور جب یہ بنا کہ کلی اضافی کون ہے؟ عام من جس شین آخر، جس کے تحت یعنی جس کے تحت اخص ہو، تو اب کلی اضافی بنی معرف اور اس کی تعریف میں کون آ گیا؟ اخص آ گیا۔ اخص کی تعریف میں عام اور عام کی تعریف میں تو معرف کا علم پہلے، معرف کا بعد میں، تو یہ متضائفین ہیں، جبکہ ان کا علم اکٹھا آتا ہے، ہر ایک کا علم دوسرے کے علم کے ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اے جڑیاں تعریفاں بڑیاں نے متن چ بھی گڑبڑ ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ لگی کہ کوئی نہیں ہے کروڑا پہ گئی؟ نہیں، اور آخذ المتضائفین نہیں جائز یہ کہ ذکر کیا جائے متضائف آخر کی تعریف میں، ایتھے ذکر ہوئے نا کہ کو نہیں ہوئے پہ، وگرنہ البتہ ہو جائے گا ایک متضائف کا تعقل، اور تعقل تصرف جیڑی آکھو دوسرے متضائف کے تعقل سے پہلے، نہ کہ اس کے ساتھ، مع ان المتضائفین لا یعطلان اور یو کا لانے اکا کیوں ہے بڑے جی، لا یو کا لانے الا معن، ان کا تو علم اکٹھا آتا ہے جی۔ ہاں شب منع کروائے۔ اور متضائفین کا ایک نہیں جائز یہ کہ ذکر کیا جائے متضائف آخر کی تعریف میں، وگرنہ البتہ ہوگا اس کا تعقل دوسرے کے تعقل سے پہلے، نہ کہ اس کے ساتھ۔ وہ آکھے سے کل نو یاد رکھی آئے ہی ہونی ہاں جی۔ وَأَيْضًا لَفْظَةُ كُلٍّ أَنَّمَا هِيَ لِلْأَفْرَادِ بالتعریف بِالْأَفْرَادِ لَيْسَ بِجَائِزٍ فالأولا، الْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ هُوَ الْأَخَصُّ مِنْ شَيْءٍ۔ بس اسی طرح لفظ کل تعریف میں لانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی کل ہوتا ہے افراد کے لیے، تعریف ہوتی ہے مائیت کی، افرادوں کی نہیں ہوتی۔ یہ نہ تعریف دے وچ کل لیاندا ہوے خود او پہ فکذالک یقال علی، یہ کلے وچ کیوں لاندا ہے؟ تعریف فرداں دی ہوندی ہے، تعریف تے مائیت دی ہوندی ہے جی۔ ہاں جی کی آکھے جی؟ اور بھی لفظ کل محض افراد کے لیے ہوتا ہے اور تعریف بالافراد جائز نہیں ہوتی۔ سنئی لہذا کنج آخنا سے این جان دے کہ جزئی اضافی ہو الخص من شیء، جزئی اضافی والاخص من شیء، اور مڈو سغر تعریف یہی ہوئی کہ ہر خاص جو تحت الہم وہی ہوندا ہے جی، لیکن بابے نہیں پیندے نہیں بینج نہیں ہے گا۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، کی آخنا چاہیے سی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ جزئی اضافی وہ ہوتی ہے جو اخص من شیء ہو۔ بس چلو جی۔ اور بھی لفظ کل محض وہ افراد کے لیے افراد کے اور تعریف بالافراد جائز نہیں ہے۔ ہوں یہ تو مسئلہ بڑے ناف دی ساری کتاباں پڑھا بھی تعریف مائیت دی ہوندی ہے، فرداں دی نہیں ہوندی جی۔ پس اولا یہ کہ کہا جائے وہ والاخص من شیء، کہ جزئی اضافی وہ ہوتی ہے جو خاص من شیء ہوتی ہے جی۔ اور بھی لفظ کل محض وہ ہوتا ہے افراد کے لیے اور تعریف بالافراد جائز نہیں ہے۔ پس اولا یہ ہے کہ کہا جائے کہ جزئی اضافی والاخص من شیء۔ اگ واپس آ او واہ ہوا عام من ال ہے کہ کوئی نہیں، ہوں ان دی وضاحت ہون لگی، چل لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاضافی جو اعم من الجزئی الحقیقی، یعنی ان کل جزئی حقیقی جزئی اضافی بدون العکس۔ بس واہ ہوا شارح صاحب نے مرجع بیان کیا، یعنی جزئی اضافی جو ہے یہ عام ہے کس سے؟ اور مطلب کی ہے یعنی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی اور کیا خیال یعنی جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے، یعنی یہ بات کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوگی۔ اور وہ یعنی جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے، یعنی یہ بات کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے،
بغیر عکس کے. یہ عکس لغوی ਹੁੰਦਾ ہے یعنی ہر جزی اضافی جزی حقیقی ہو اس طرح نہیں. ہاں جی شاباش جی. وہ یعنی جزئی اضافی اعم ہے جزئی حقیقی سے، یعنی یہ بات کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوتی ہے بغیر عکس کے. وہ ویکھو نا پیچھے متن چ ویکھنا امل اول تو وم ثانی ہے کہ کوئی نہیں. جی ہن امل اول وہ بیان ہونا ہے جی او اگلے پاسے ویک آخر تے جا کے او ام ثانی او آخر تے جی. اے وچ پھر کچھ مچ ہوئی پئی. ہاں جی شاباش جی. أما الأول فلأن كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت الماهية المعرات عن المشخصات. بس بہرحال اول کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہے اس لیے کہ ہر جزی حقیقی وہ مندرج ہے ماہیت معرات عن المشخصات کے ساتھ. کیا کہ جی بہرحال اول پس اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی پس وہ مندرج ہے ماہیات معرات عن المشخصات کے تحت. سمجھیا. كما إذا جردنا صيدا عن المشخصات التي بها صار شخصا معينا بقيت الماهية الإنسانية وہی وهي أعم منه. بس جیسا کہ جب خالی کریں ہم مولوی کاشف کو مشخصات سے وہ مشخصات رنگ روگن طول عرض عمق جن کے سبب سے یہ شخص معین ہے مولوی غلام حسین دے نال تے شاکر نہ رلدا نہیں. جب اس کو ان سے خالی کریں گے تو باقی رہ جائے گی ماہیت انسانیہ یعنی حیوانات تک رہ گیا. باقی کیا رہ گیا؟ ماہیت انسانیہ. تو یہ ماہیت انسانیہ اس مشخص سے کیا ہے؟ عام ہے. تو فیکون ويكون كل جزئي حقيقي مندرجا تحت أعم. لہذا ہو گئی ہر جزی حقیقی مندرج تحت. عام کے وہ جس لئے انہوں خالی کرنا ہے بچوں تو کلی نکل ہونی ہے جی. کیا کہ جی بس ہو گئی ہر جزئی حقیقی مندرج تحت عام کے. تو فیکون ويكون جزئيا تو جب وہ عام کے تحت مندرج ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اضافی ہوتی تو ثابت ہو گیا کہ جزئی اضافی ہر جزی حقیقی اضافی ہوتی ہے. ہوتی ہے. چل میں جیسا بہرحال اول بس اس لیے کہ ہر جزی حقیقی بس وہ مندرج ہوتی ہے ماہیت کے تحت ایسی ماہیت جو خالی کی گئی ہے مشخصات سے. جیسا کہ جب خالی کریں ہم زید کو ان مشخصات سے بہا جن کے سبب سے ہو گیا زید شخص معین تو باقی رہ جائے گی ماہیت انسانیہ. اور یہ ماہیت انسانیہ عام ہے زید مشخص سے. تو بس ہو گئی ہر جزی حقیقی مندرج عام کے تحت. تو پس ہو گئی ہر جزی حقیقی ہو گئی ہر جزئی. جزی اضافی. شاباش جی. بہرحال اول پس اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی پس وہ مندرج ہوتی ہے ماہیت کے تحت ایسی ماہیت جو خالی کی گئی ہے مشخصات سے. جیسا کہ جب خالی کریں ہم زید کو مشخصات سے وہ مشخصات کے ان کے ساتھ ہو گیا ہے زید شخص معین تو باقی رہے گی ماہیت انسانیہ. اور ماہیت انسانیہ اعم ہے زید سے. زید مشخص سے جی. پس ہو گئی ہر جزئی حقیقی مندرج عام کے تحت پس ہو گئی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی. یہ پہلی گل ثابت ہو گئی. تو بچ ایک سوال کروں جس لئے واجب تعالیٰ نو کلی بنا کے لے لتاں کمبل لگ پہ خدا دی قسم کہتے یہ بچ نہ کر دیتے مہربانی سی فلسفی والا نال تو نہ تنی رکھیا. ہاں جی وہذا وهذا منقول بواجب الوجود فإنه شخص معين ويمتنع وان يكون له ماهية كلية. یہ تمہاری دلیل کہ ہر جزی حقیقی جزی اضافی ہوتی ہے یہ دلیل بے جمی مقدمات صحیح نہیں ہے. یہ دلیل منقوض ہے واجب الوجود کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ واجب الوجود کے ساتھ. کیونکہ واجب الوجود شخص معین ہے. شخص اب اللہ پر لفظ شخص شریعت میں آیا کہ نہیں ہے پھر تو جان نکلتی ہے جی. اور ممتنع ہے یہ کہ ہو واجب الوجود کے لیے کوئی ماہیت کلیہ. کہ جس ماہیت کلیہ کے تحت یہ داخل ہو جی.
اور یہ کلیہ منقوض ہے واجب الوجود، کیونکہ واجب الوجود جزئی حقیقی ہے، جی واجب الوجود جزئی حقیقی ہے، اور ممتنع ہے کہ اس کے لیے ماہیت کلیہ ہو، جس کے تحت داخل ہو۔ اب جزئی حقیقی ہے، کسی عام کے تحت داخل نہیں ہے، جزئی حقیقی ہے، عام کے تحت داخل نہیں ہے۔ اے سوال ہے جی، سنیں ہی، اور یہ دلیل تمہاری یہ دلیل منقوض ہے واجب الوجود کے ساتھ، کیونکہ واجب الوجود جزئی حقیقی ہے اور شخص معینہ کہنے کا لکھی ہے، اور ممتنع ہے یہ کہ ہو واجب الوجود کے لیے ماہیت کلیہ ہے ہی کو نہیں ہے جی۔ اور یہ تمہاری دلیل تعریف منقوض ہے واجب الوجود کے ساتھ، کیونکہ وہ جزئی حقیقی ہے اور ممتنع ہے یہ کہ اس کے لیے ماہیت کلیہ، وَإِلَّا إلا فهو إن كان مجرد تلك الماهية الكلية يلزم أن يكون أمر واحد كليا وجزئيا وهو محال۔ وَإِلَّا اگر نہ مانو، کہو کہ کلی ہے، تو پھر یہی واجب الوجود جزئی حقیقی بھی ہوگا اور یہی کلی بھی ہوگا، تو ایک ہی شے کا جزئی اور کلی ہونا لازم آ جائے گا جی۔ ایک ہی شے کلی بھی اور جزئی حقیقی بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ حالانکہ جزئی کلی، جزئی حقیقی اور کلی کے درمیان تباین ہے کہ مفہوم کثیرین پر سچا نہ آئے تو جزئی حقیقی ہے، سچا آئے تو کلی ہے۔ کیا کہ جی وگرنہ یعنی اگر تم یہ نہ مانو، یہ کہو کہ واجب الوجود کلی ہے تو پھر ان کانا مجردا تلک الماہیت، اگر ہو صرف وہی ماہیت کلی، یعنی جزئی حقیقی بھی وہی ہے، کلی بھی وہی ہو تو لازم آئے گا کہ ایک ہی امر، کلی اور جزئی ہو، تو یہ محال ہے۔ سنیں ہی ایشا پاس کہ تو منع کرنے، وگرنہ پس وہ کون واجب الوجود، اگر ہے واجب الوجود صرف واجب الوجود صرف وہی ماہیت کلیہ، ماہیت یعنی جزئی حقیقی بھی آپ ہے اور کلی بھی ہے۔ ماہیت کلیہ بھی آپ ہے، تو لازم آئے گا یہ کہ ہو امر واحد، کلی بھی اور جزئی بھی، اور کلی تو جزئی حقیقی مراد ہی، مطلقاً جزئی نہیں، وگرنہ کلی تو جزئی اضافی کٹھے ہوں گے، انسان کلی بھی تو جزئی اضافی بھی ہے، اور یہ محال ہے۔ شابہ جی۔ وگرنہ پس واجب الوجود اگر ہو یہ صرف یہی ماہیت مطلقہ، صرف وہ ماہیت مطلقہ، تو لازم آئے گا یہ کہ ہو امر واحد کلی اور جزئی، اور یہ محال ہے۔ وَإِنْ كَانَ تِلْكَ الْمَاهِيَّةَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ واجب الوجود معروضا للتشخص، وہ بس۔ اور اگر یہ تو تھا نا کہ ماہیت کلیہ بھی خود واجب الوجود ہو، تو یہ پہلی صورت تھی، تو لازم آئے گا کہ امر واحد کیا بن جائے، کلی اور جزئی بن جائے۔ اور اگر ہو وہ ماہیت شے آخر کے ساتھ، وہ ہو ماہیت شاید آخر کے ساتھ، وہ واجب الوجود کے ساتھ نہیں بلکہ، شاید آخر کے ساتھ، تو پھر لازم آئے گا کہ واجب الوجود معروض ہو کس کے لیے، تشخص کے لیے، تشخص کے لیے۔ بے واجب الوجود ہوئی کلی اور اس کو تشخص عارض ہوا تو یہ محال ہے، یہ محال ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے، وہاں کوئی غیریت نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی اور اگر ہو واجب الوجود وہ ماہیت شاید آخر کے ساتھ، تو یعنی واجب الوجود ماہیت آخر ہو تو پھر لازم آئے گا واجب الوجود معروض تشخص کے لیے، وہ ہوا محال ہے۔ لما، بما تقرر فی فن الحکمت ان تشخص واجب الوجود عینہ، کیونکہ فن حکمت میں یہ بات ثابت ہے کہ واجب الوجود کا جو تشخص ہے وہ اس کی ذات کا عین ہے، اس کی ذات کا عین ہے، عارض معروض والا کوئی کیس نہیں ہے۔ کیا کہ جی کیونکہ فن حکمت میں یہ بات مقرر ہے کہ واجب الوجود کا تشخص اس کا عین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہو وہ ماہیت شے آخر کے ساتھ، اور ویکھو نا محصل ہو کہنا ذات الواجب، اگر ہو عبارت کس سے، ماہیت سے، اور شے آخر سے، شے آخر کون، تشخص، قیاس کرتے ہوئے سارے جزیات پر، بے ان میں ایک ماہیت کلیہ ہوتی ہے اور ایک ان میں
ماہیت جزیہ جزیانی تشخص ہوتا ہے نا. میں تیرے اندر ایک ماہیت کلیات ایک تشخص پیچھے مثال نہیں دیتی زید نو خالی کریے تھا. اگر نوز باللہ اللہ تعالیٰ میں یہ کرے تو پھر جو ہے نا ماہیت کلیہ جو ہے اس کو تشخصات عارض ہوتے ہیں. ماہیت کلیہ کو تشخصات عارض ہوتے ہیں سارے وچ عارض نے جی ان دی ذات وچ داخل نہیں ہے. ماہیت کلیہ صاحب کے اندر ایک ہے تشخصات کی وجہ سے امتیاز ہے جی. تو جب کہ ثابت یہ ہے کہ ذات باری کا تشخص اس کا عین ہے جی. یہ سنیں ہی. اور اگر ہو وہ ماہیت شے آخر کے ساتھ یعنی ذات واجب اگر عبارت ہو کس سے ماہیت سے اور شے آخر سے تو لازم آئے گا یہ کہ ہو واجب الوجود معروض تشخص کے لیے. جس طرح تیری ماہیت کلیہ معروض ہے اس شخص کے ساتھ اور یہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ بوجہ اس چیز کے جو ثابت ہے فن حکمت میں یہ کہ واجب الوجود کا تشخص عین ہے واجب الوجود کا جی. اور اگر ہو واجب الوجود وہ ماہیت شے آخر کے ساتھ تو لازم آئے گا یہ کہ ہو واجب الوجود معروض تشخص کے لیے اور یہ محال ہے. اگر یہ منطق دی کتاباں جی سوال جواب نہ چھیڑے ہوتا تو کیڑی ضرورت سی کوئی کیڑی منطق ڈگل لگی سی جی جی جی. باوجہ اس شے کے جو ثابت ہے فن حکمت میں یہ کہ میرے دیکھو جی تھان تو لتاں کم دیا تو بدن لوگ کڈے فخر نہ پڑھاتے ان کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. چل بھی شابہ. محمد ثانی والے جواز ان يكون الجزئی الاضافی کلیا لانه الاخص عن الشيء والاخص من شيء يجوز ان يكون كليا تحت كلي اخر بخلاف الجزئی الحقیقی فانه يمتنع ان يكون كليا. او محمد ثانی او دوسری گل کہ ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوتی بلکہ آپس میں کلی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ثانی کہ ہر جزئی اضافی حقیقی نہیں ہوتی. کیوں؟ جائز ہے کہ جزئی اضافی اپنے مقام پر کیا ہو کلی ہو. کیا کیا جی اور بہر دوسری بات جائز ہے یہ وہ نسبت بیان ہو رہی تھی وچ سوال چھیڑ دیتا جی. اور بہرحال ثانی بس اس وجہ سے کہ جائز ہے یہ کہ ہو جزئی اضافی اپنے مقام پر کلی. کیوں؟ اس لیے کہ جزئی اضافی اخص عن الشیء ہوتی ہے اس لیے کہ جزئی اضافی اخص عن الشیء ہوتی ہے اور اخص من شے جو ہے جائز ہے کہ وہ اپنے مقام پر کلی ہو جی کسی اور کلی کے تحت. کیا کہ جی اور اخص من شے جو ہوتا ہے جائز ہے یہ کہ ہو وہ کلی کسی دوسری کلی کے یعنی وہ اس کی نظر سے اخص بھی ہو اپنی نظر سے کلی بھی ہو جیسے انسان حیوان کی نظر سے اخص بھی ہے اور کلی بھی ہے برخلاف جزئی حقیقی کے برخلاف جزئی حقیقی کیونکہ جزئی حقیقی ممتنع ہے یہ کہ کیا ہو. ہاں جی کیا کہ جی خلاف جزئی حقیقی کے کیونکہ جزئی حقیقی ممتنع ہے یہ کہ کلی ہو. او واپس آوا نا کالتے او محمد ثانی او مختصر کیتا سی فال جواز کون الجزئی الاضافی کلیا مبتداء کون الجزئی الحقیقی کذالک. اس نو کھولیا اس عبارت نو سمجھ لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. اور بہرحال ثانی پس باوجہ جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہو جزئی اضافی کلی. کیوں کلی ہو؟ اس لیے کہ جزئی اضافی اخص من شے ہوتی ہے اور اخص من شے جائز ہے یہ کہ ہو کلی آخر کے تحت ہے. یعنی وہ جو شے ہے نا وہ جو عام ہے اس کی نظر سے اس کی نظر سے اپنی ذاتی طور پر کلی بھی ہو برخلاف جزئی حقیقی کے. او بامتنا سی نا بامتنا اس عبارت نے سدھا کیتا ہے برخلاف جزئی حقیقی کے کیونکہ جزئی حقیقی ممتنع ہے یہ کہ کلی ہو. اور بہرحال ثانی پس باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ وہ جزئی اضافی کلی اس لیے کہ جزئی اضافی اخص من شے ہوتی ہے اور اخص من شے جائز ہے یہ کہ وہ کلی دوسری کلی کے تحت برخلاف جزئی حقیقی کے کیونکہ وہ ممتنع ہے یہ کہ وہ کلی.